پھر وہ بتاتا ہے، یعنی اطلاع وہاں سے، سرٹیفکیٹ وہاں سے آتا ہے، لیکن پیش مرشد کرتا ہے. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا کیوں؟ ٹرسٹ کرنا. کس چیز کا ٹرسٹ؟ کہ ایک پیر جو ہے بندے کو ٹرفائی جا رہا ہے کہ وہ اصل پیر نہیں ہے، مثال کے طور پہ جی جی بندہ نے زندگی گزار دی ٹھیک ٹھاک، اس کے ڈبل شاور کا کوئی بڑا اس پہ خرچہ کیا اسی امید پہ، جی جی. وہ جناب ایک دن اس نے پروموٹ بھی کر دیا کہ بیٹھے بیٹھے چلو مجاہد بن گئے. اس ابھی پہ بہت اس چیز کی کیا گارنٹی ہے جب تک اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے، بہت اچھا کوشچن ہے یہ. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پیر کی کتنا مقام ہے، پیر کے لیے کتنا کچھ قربانیاں دینے پڑتی ہیں. اور پھر تو شیطان جو ہے نا یہاں پہ یعنی لوگوں کے اس پر ڈال کے لوگوں کو پسلا کے کہ تو بھی پیر بن جا. عام گناہگار آدمی کو کہ چوہا پہنو، دستار پہنو، لمبا سا چوکول پہنو، تسبیح ہاتھ میں بڑی سی لے لو، کونے میں بیٹھ جاؤ، اس جیسا اس کا مزے ہے ایسا تمہارا بھی مزے ہے. سمجھا رہے بات؟ جیسے کہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ مرید اگر کہتا ہے 500 چاہیے تو وہ پیر کہتا ہے 500 چاہیے، مزید 1000 نکال کے دیتا ہے. تو تمہارے بھی ایشو کی کمانے کی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آسان کام ہے. تو وہ نقلی پیر، تو اس لیے کہا ہے کہ نقلی پیروں سے یہ شیطان ہوتے ہیں، یہ پیر نہیں ہوتے ہیں، شیطان کے لبادے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو اس راستے سے، اصلی راستے سے ہٹانے کے لیے تو جب پیر آپ کو ڈھونڈو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے غوث ڈھونڈنے کی کوشش کرو. جتنا کامل پیر ہوگا اتنا آپ کی منازل طے ہونے میں آسانی ہوگی، اتنا آپ کو صحیح گائیڈنگ ملے گی، آپ کو پھر دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک ہی کو پکڑیں گے ساری زندگی. لیکن نیچے والے درجے میں ہوں گے، جب آپ اس کے درجے پہ پہنچ جائے اس سے آگے پھر آپ کو دوسروں کی ضرورت پڑے گی، اور اس میں زیادہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. شیطان کے جو نیچے والے جو ولی جو ہے وہ بھی شیطان کو اتنا حد تک نہیں جانتے ہیں. تو ایک پیری موریدی میں یہ سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے، جس کا آپ بیعت کرتے ہو 100% میک شور کرو کہ وہ اللہ کے سچا ولی ہے، کوئی جھوٹا دھوکہ باز، کوئی فریبی نہیں ہے. فریبی میں آ گئے تو آپ کی عبادت بھی چلے گئی، پیسے بھی چلے گئے، اب تباہ برباد ہو گئے. کوئی بھی آپ کو بات نہیں کر البے کا بھی پتہ. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کو یہی تو آپ کو تعلیم دے رہا ہوں. ابھی یہ علم آپ کو مل گیا یہاں سے، تو آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اس میں وہ نشانیاں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ہم کو بتائے تھے یا نہیں ہے. اگر اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، اگر اس کو رات کو اٹھ کے تہجد کی پر فکر نہیں ہے، چاش کا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نفلی روزے نہیں رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود نہیں پڑھ رہا ہے، استغفار نہیں کر رہا ہے، ذکر اذکار نہیں کر رہا ہے، ذکر جاری نہیں کر رہا ہے، پھر آپ نے وہاں بھی جا کے کیا کرنا ہے؟ یہ اسی طرح ہی ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ علاج کرنے کے لیے اچھے ڈاکٹروں کو تلاش کرنا پڑتا ہے. آپ بھی خود اسی طرح ہی کرو کہ جیسے اپنے کوئی بیمار ہے تو ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوا تو کسی اور اچھے ڈاکٹر سے، سرجن سے پتہ کرو، کسی اور اچھے ڈاکٹر سے. یہ اسی طرح ہی ہے. یہ اس طرح یہ ہے کہ آپ کو اگر کامل کم از کم مجاہد بھی مل گیا، سچا مجاہد مل گیا، صحیح مجاہد ہو گیا، وہ ادنا ہی درجہ ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے گا، وہ آپ کو آگے پروموٹ کرے گا. اس سے بھی آپ جو ہے نا وہ کوئی کم ولی نہیں ہوتا ہے. اس کے نام عرش مولا میں رجسٹر میں لکھا ہوا ہے فلانا بن فلانا اللہ کا ولی. اس کو باطنی ولایت کی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ آپ کو مراقبہ دے سکتا ہے، وہ آپ جو ہے نا، لیکن وہ مرشد کامل کے بعد کچھ اور ہوتی ہے. مرشد کامل اس کے بعد کچھ اور وہ مرشد ہوتا ہے. چاہے تو آپ کو 2 قدم میں جو ہے نا کلیم اللہ بنا سکتا ہے. آج کے دور میں ایسے ہیں لوگ؟ بالکل ہے. پہلے دور میں بھی تھے، اس سے پہلے دور میں بھی تھے، اس سے پہلے دور میں بھی تھے. جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا یہ چلتے رہیں گے قیامت کے دن تک. آپ بتا سکتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ 313 لوگ ہیں پوری دنیا میں. اچھا. ان میں ایک غوث ہے اور 7 جو ہے فنا فی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور 3-4 جو ہے نا مذہبیت میں ہیں، اور باقی جو ہے نا یہ نیچے درجے کے، ان کے اپنے اپنے مخصوص تعداد ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی 313 ایک مخصوص تعداد میں ہے. ہر زمانے کے لیے؟ ہر زمانے کے لیے؟ ہر زمانے کے لیے کہ اتنا یہ کیٹیگری، اتنا اس کا ہونا چاہیے درجے کا، اس طرح اس درجے کا، اتنا ان کے کام ڈسٹریبیوٹ ہے. کس نے کیا کرنا ہے کائنات کے لیے، دنیا کے لیے کس نے کیا کرنا ہے. تو وہ اسی کام میں مصروف ہے کہ چاند، سورج، دریا، پہاڑ، یہ سب چیزیں اپنے جو ہے نا اسی حالات میں سے عوام الناس شیطان کے گرفت، شیطان کو جنرلی پکڑتے ہیں، یعنی اس کے یہ سارے جو ہے نا اس کی ان کی بھی ڈیوٹیز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، وہ کر رہے ہوں.
اور اگر کوئی انسان جو ہے 2 بندوں کے ساتھ بیعت ہو جائے تو اس نہیں، کا دو کیا؟ بندے کے ساتھ بیعت نہیں ہو سکتی ہے. بیعت ہمیشہ ایک ہی کا ہوگا جی اور اپنے عقل و دانش کے مطابق جو نا اس کو یوز کر کے ٹائم لے لے. جلدی نہ کرے کسی کے مرید ہونے میں، بے شک ٹائم لے لے، لیکن یعنی اس کو ڈھونڈے کہ صحیح آپ کو مل جائے، صحیح مرشد مل جائے. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ صحیح مل گیا، پھر اس کے بعد شک و شبہات نہ کرے وہ اللہ کا ولی ہے بھی کہ نہیں. 1000 پر مانگے دوں یا نہیں دوں، ہاں خدمت کے لیے جاؤں یا نہیں جاؤں، شک و شبہات دو میں مت رہو. پھر یؤمنون باللہ، یؤمنون. ہاں تو ڈاکٹر صاحب جو فار ایگزامپل جس نے بیعت کی ہے اور اس کے بعد اس نے پیر صاحب کو پوچھا پاچھا ہی نہیں ہے اور بس ہیلو ہائی ملتا فون پہ، جب بات ہو گئی یا کبھی مل لیا، کام کوئی نہیں کر رہا، تو وہ پھر اسی اسٹیج میں رہے گا، کچھ بنے گا ہی کیونکہ نہیں. وہ 3 پیپر پاس نہیں کر سکتا. لیکن اسٹل کچھ نہ کچھ فائدہ رہے گا. ہاں خوش نہ بہت بہتر رہے گا. بہت ہر ایک چیز جو ہے نا، جو بھی کچھ کرے گا دن میں خالصیت ہوگی. 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی ہیں تو ان لوگوں سے کہیں بہتر ہے جس کا پیر نہیں ہے. وظیفہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ وظیفہ تو آپ یعنی کسی بھی بک سے یعنی قرآن سے کوئی عادت بھی، لیکن جب پیر دیتا ہے اس وظیفے کی درجہ بہت بلند ہوتا ہے اور وہ آپ کے رجسٹر میں وہاں نام لکھا جاتا ہے کہ کون کس کا مرید ہے. سمجھا نہیں بات؟ وہ آسمانوں میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، وہ معمولی ایسے منہ کی بات نہیں ہوتی. سوری تھوڑا سا میں یہ بند کر دوں کہ چلتا رہے؟ نہیں چلتا رہے. پیر یہ پیسے وغیرہ کیوں اس میں یہ والا ہاں، کیوں یہ والا رکھا گیا پیر جو ہے نا، یہ پیر جو ہے آپ سے اس کو کسی چیز کی مرشد کامل یا جو واقعی ولی اللہ ہوتے ہیں نا، ان کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو اللہ کافی ہے. اور وہ اس چیز کو پسند نہیں، انہوں نے خود اپنے پیسے اپنے گھر بار چھوڑ کے اللہ کی توکل پہ نکلے ہیں. ٹھیک ہے. اور فقیری کو پسند کرتے ہیں، وہ خلوت کو یعنی اکیلے پن کو پسند کرتے ہیں. وہ ان کا اس کا کہ کوئی آتا ہے اس کے پاس، اس کا ہاتھ چومتا ہے، اس کو پھر بھی پتہ نہیں ہوتی ہے. کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر وقت جو ہے نا اس کا توجہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا اس کے اوپر نظر ہے. لوگوں کا نظر اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کا نظر اللہ کے اوپر ہوتا ہے. اور وہ یہ جو ہوتا ہے کہ اسلام میں بخل ایک بہت بڑی بیماری ہے. بخل ایک چیز ہے تو آپ نے اس کو دل سے نکالنا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے خدمت، ایک ہوتا ہے عبادت، ایک خدمت، ایک عادت. عبادت تو ہم نے اللہ کا کرنا ہے، جیسے وہ ہوتا ہے خدمت ماں باپ کا خدمت، خدمت مرشد کا خدمت، خدمت غریبوں کا خدمت، خدمت مسکینوں کا خدمت، خدمت یتیموں کا خدمت. وہ آپ کو اس خدمت کے لیے شریعت کے لیے تیار کر رہا ہے. وہ آپ کے دل سے بخل نکال رہا ہے. آپ سے لے کے چاہے وہ دریا میں پھینک دے، لیکن آپ سے لے گا یا آپ نے اس کو دینا ہے، اس لیے دینا ہے کہ آپ کے دل میں جو بخل کا بت بنا ہوا ہے اس کو نکال کے پھینکیں، تاکہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، تاکہ آپ یتیم کا خدمت کر سکیں، تاکہ آپ مسکین کا خدمت کر سکیں، تاکہ آپ زکوٰۃ خوش دلی سے دے سکیں. تو اس کے پیچھے اتنا اگر مرشد نہیں کرے گا، یہ بخل ہمیشہ کے لیے رہے گا. شیطان کہے گا کہ اور ہو، 2 کوٹیاں اور بناؤ، 3 کاریں اور لے لو. کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کسی مسکین کے لیے اس کا حق بنتا ہے وہ دے دو. زکوٰۃ میں بھی بڑے کنجوسی کریں گے، دیکھیں گے کہاں سے کٹائی ہوتی ہے، کہاں سے وہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہاں بھی بڑے ہیلے بانے تارا شرح کریں گے. چھوڑو یار اس کو تو کسی کو پتہ نہیں ہے، لوگوں رشتہ داروں کو پتہ ہے میرے یہ ہے، تو اس میں سے آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن اس میں سے تو کاٹ سکتے ہو. اس ہم ٹیکس میں سے چوری کرتے ہیں، ہم اللہ کی جو ہے نا